اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ ناظرین ہم کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹائم بڑا مختصر سا ہوتا ہے، لیکن اس مختصر سے وقت میں ہم علماء اکرام سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ فیڈ بیک بہت اچھا آتا ہے، بہت سے دوست احباب دعائیں دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا پروگرام دیکھ کر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور باخدا مجھے بھی یہاں آ کر علماء اکرام کی صحبت، کیونکہ اچھوں کی صحبت آپ کو اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت آپ کو برا بناتی ہے۔ ہم نے صحبت کے حوالے سے بھی ایک پروگرام کیا تھا، اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا۔ آج بھی ہم ایک بہت خوبصورت علماء اکرام کا ایک گلدستہ جو ہوتا ہے نا، علماء کا گلدستہ، اس گلدستے میں مختلف پھول ہوتے ہیں، ہر پھول کی اپنی ایک مہک ہوتی ہے، ہر پھول کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے، پھول بھی کھلتا ہے، بڑے اسٹائل سے کھلتا ہے۔ ہر علماء اکرام، ہر عالم دین اپنے خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، وہ ہمیں اسلام کے بارے میں معلومات دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ارشادات فرمائے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کیا ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اسلام کو آج کے حساب سے، ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم دیکھیں کہ اسلام آج ہمیں کیا درس دے رہا ہے، اسلام پہلے کیا درس دیتا تھا۔ اسلام مینس کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کی جب خلوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس کے علاوہ جب حضور پاک وصال فرما کر اس دنیا سے، ظاہری طور سے اس دنیا سے پردہ فرما کر جا چکے، اس کے بعد کیا مشکلات آئیں اسلام میں۔ ہم بہت سے سوالات تو بہت سے ہیں، لیکن مختصر سے وقت میں کوشش کریں گے جان سکیں کہ آج کا مسلمان اور اسلام، اس میں آپس میں فرق کیا ہے، مسلمان کس طرف جا رہا ہے اور جانا کس طرف چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا جمیل انجم مدنی دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے علامہ صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں اللہ اس آپ؟ کے حبیب کا بڑا فضل ہے، آپ بہتر ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا احسان، آپ اللہ کی کرم دعائیں، آپ کا سلامت بہت رکھے۔ بہت شکریہ۔ پہلی مرتبہ جی آپ ہاں، نور ہدایت پروگرام کی زینت بنے ہیں، جی ہاں، بالکل الحمدللہ ایسا بہت خوشی ہوئی۔ آپ جزاک کو اللہ خوش خیر، آمدید کہتے ہیں، اور اس کے جزاک ساتھ اللہ ساتھ امید کرتے ہیں کہ آپ تشریف لاتے رہیں گے، انشاءاللہ ضرور، کیونکہ آپ کے آنے سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو باقاعدہ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں انشاءاللہ ناظرین کو جیسا میں نے بتایا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام اور آج کا مسلمان۔ آج کا مسلمان کس طرف گامزن ہے، کس طرف جا رہا ہے اور جانا کس طرف چاہیے۔ باقاعدہ اسٹارٹ کرتے ہیں موضوع۔ علامہ صاحب ارشاد فرمائیے گا کہ اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے قرآن کی روشنی میں، پھر حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں، پھر انشاءاللہ موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حامد بھائی آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ کا بھی رب بہت کریم شکریہ۔ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی ٹیم کو سلامت رکھے، آمین آمین۔ اچھا اقدام ہے آپ کا۔ اور دوسرے نمبر پر میں شکر گزار ہوں علامہ راشد مدنی جی صاحب کا، جی جی، جن کے بالکل توسل بالکل۔ سے آپ سے رابطہ ہوا اور میں یہاں پر اس وقت موجود ہوں۔ آپ نے سوال کیا اسلام ہمیں کیا سمجھاتا ہے، اسلام کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ جی، یہ ضروری ہے۔ اسلام کے حوالے سے کبھی بھی ہم کسی چیز کو دلیل بنائیں گے نا، ہمارے پاس سب سے اتھینٹک جو دلیل ہوگی نا وہ قرآن ہوگا، بے جسے شک قرآن۔ نص قطعی کہا جاتا ہے۔ ہوں، اس کے بعد پھر ہم حدیث کی طرف بھی جاتے ہیں، پھر نقلی دلیلوں کی طرف بھی جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کہتا ہے ان الدین عند اللہ ہائے ہائے الاسلام۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ دین جو ہے نا وہ صرف اسلام ہی ہے، آہ، اسلام کے سوا کوئی دین نہیں ہے۔ اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنایا تو اس کا ذکر بھی قرآن نے اپنے دامن میں لیا اور فرمایا رب العزت نے کہ اگر دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپنا لو گے نا تو تمہیں دنیا میں تو نقصان ہونا ہی ہونا ہے، آخرت میں بھی تمہیں نقصان ہوگا۔ اور آخرت قرآن میں کیا بھی۔ کہتا ہے؟ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اگر اپنا لو گے نا تو تمہارا یہ دین قابل قبول بھی نہیں ہے اور تمہیں آخرت میں بھی اس کا نقصان ہوگا۔ اب اگر کوئی اس دور میں یا رہتی دنیا تک
کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کر لے اور وہ کہے کہ یہ تو میرا اپنا اوپینین ہے، یہ تو میری اپنی گویا کہ رائے ہے، میں اپنے مذہب کو کسی بھی طرح سے یوٹیلائز کروں، میں کسی بھی طرح سے اس کا نام تبدیل کر کے لے لوں، تو فرمایا گیا یہ اس چیز کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بات نص قطعی سے ثابت ہو چکی، جی اور نص قطعی سے اگر ثابت ہو چکی تو پھر دو چیزیں، یا تو آپ اسلام کو نہیں مان رہے، یا دوسری طرف آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اور اگر آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں تو دائرہ اسلام سے بندہ کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔ اور تیسری بات، جی جی اللہ رب العزت نے چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ کہہ دیا کہ اسلام جو ہے نا، دین جو ہے نا وہ صرف اسلام ہی ہے، اب اس صورت کے اندر یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ کہے کہ میں اپنے دل کی مانتا ہوں؟ تو پھر آپ نے رب تعالیٰ کی کہاں مانی؟ اللہ کے قرآن کی کہاں مانی؟ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی حدیث کے اندر دین کی تعریف بیان کی وہ آپ نے کہاں مانے؟ پھر تو آپ تو اپنے دل کی مان کے بیٹھ گئے۔ تو فرمایا یہ تینوں صورتوں میں اگر آپ دین اسلام کو صرف اسلام نہیں سمجھتے، وہ اسلام نہیں سمجھتے جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے، جس کا ذکر حدیث کے اندر ہے، یا جس کا ذکر اصحاب نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اصحاب اپنا مجتہدین نے کیا، اگر اس کو نہیں مانتے اور اپنے دل کے تابع ہو بیٹھتے ہیں تو پھر یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں کسی ہے۔ صورت میں قابل قبول نہیں۔ حضرت اچھا آپ نے ایک لفظ استعمال کیا نص قطعی، میں چاہوں گا اس کی وضاحت بھی ہو جائے، کیونکہ ہم یہاں سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، مجھے سیکھنا ہے بہت کچھ تاکہ اس کو آگے فارورڈ بھی کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سوال یہ بھی ہے، اس کو بھی ایڈ کر دیتا ہوں کہ ایک مسلمان کو اس دور میں ہونا کیسا چاہیے؟ جی بڑا بہترین آپ نے سوال کیا حامد بھائی۔ ایک تو آپ نے جو نص قطعی کی بات کی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں، نص قطعی سے مراد یہ ہے کہ قرآنی دلیل، کسی بھی چیز کی ہم نے دلیل مانگنی ہے کہ بھائی مثال کے طور پر نماز کہاں سے ثابت ہے؟ اسٹیمپ ہو گئی نا، قرآن کی تو ہم نے دلیل کہا آ جی گئی۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ یہ ایک الگ تفصیل ہے کہ بعض لوگ، حامد بھی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اس دور کے اندر ایسے لوگ بھی پائے جائیں گے جو کہیں گے جب قرآن ہے تو حدیث کیوں پڑھیں اللہ اکبر، ہم حدیث کی طرف جائیں کیوں؟ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں یہاں پر کہ بھائی قرآن کے اندر تو صرف یہی ہے اقیم الصلاۃ، یہ کہاں لکھا ہے کہ سجدے میں جاؤ اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو، اور رکوع میں جاؤ تو سبحان ربی العظیم پڑھو، رکوع کرنا ہے تو اس انداز میں کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے تو اس انداز میں کرنا ہے، تحیات؟ تو قرآن سے یہ ثابت ضرور ہے، لیکن ہمیں حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ تو نص قطعی جو آپ کا سوال تھا وہ قرآنی دلیل کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ قرآن کے اندر آ گئی، اب اس کے اوپر اسٹیمپ لگ گئی، اتھینٹک فیصلہ ہو گیا کہ یہ نص قطعی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ کا سوال تھا کہ مسلمان کو ہونا کیسا چاہیے۔ میں نے حدیث مبارکہ کا جب مطالعہ کیا، اس کے اندر میں نے ایک چیز پائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان کو صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر میں چاہتا ہوں نا کہ میرے ساتھ یہ اچھائی ہو جائے تو یہی سوچ میری دوسرے مسلمان کے لیے ہو۔ یہ بہترین ایک مسلمان کہلانے والا بندہ کہلائے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ بھلائی ہو تو دوسرے ساتھ برائی کیوں ہو۔ جیسے ایک حسد کی جب ہم تعریف پڑھتے ہیں نا، حسد کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ حسد ایک ہوتا ہے ناجائز، دوسرا ہوتا ہے غبطہ، جس کو کہا جاتا ہے یہ جائز ہے، جس کو رشک کہتے ہیں اردو میں۔ تو حسد یہ ہے کہ مثال کے طور پر حامد بھائی آپ نے جو انگوٹھی پہنی ہے نا، یہ آپ سے چھین جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد اور یہ ناجائز ہے۔ غبطہ کیا ہے؟ حامد بھائی اللہ نے آپ کو دیا، اللہ مجھے بھی دے دے، تو یہ ایک غبطہ۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، مسلمان آج کا کیسا ہونا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ اپنے لیے جو کچھ سوچتا ہے نا، وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی سوچے۔ حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے پوچھا، فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ مسلمان جانتے ہو کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضور کیا فرما رہے ہیں؟ مسلمان کی تعریف ہو گئی بالکل، کہ مسلمان ہی وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ اب یہاں کوئی مسلمان کہ نہیں جی میں دوسرے کو نقصان بھی پہنچاؤں گا، بلکہ یہاں نقصان تو بہت دور کی بات میں نے کر دی، یہاں تو ٹانگیں کھینچی جاتی ہے نا۔ جیسے آج کل کے دور کے اندر حامد بھی، ہم جس دور میں اس وقت جی رہے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں خون سفید ہو گئے، اور حقیقت بھی ہے خون سفید ہی ہو گئے۔ اللہ کرے کہ ہم دین اسلام کی اس پٹڑی پر چڑھتے رہیں، ورنہ جن لوگوں کے پاس دین نہیں ہے نا، یقین جانیے وہ اس قدر بھٹکے ہوئے رستے پر ہیں نا کہ ہم بس اس پر کیا ہم گفتگو کر سکتے ہیں کہ الفاظ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ حدیث کے جو الفاظ ہیں نا، یہ انگارہ جس طرح ہتھیلی پر رکھنا مشکل ہو جائے گا نا، ایمان بچانا ایسا مشکل ہو جائے گا۔ یہ وہ دور چل رہا ہے، اس لیے نہیں کہہ دیتے کہ بھائی خون سفید ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ۔ پھر حضور نے خود سوال کیا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ جانتے ہو مومن کون ہے؟ اسی حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں، مومن کون ہے جانتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہے کہ جس سے ایمان والے اپنی جانیں
اور اپنے اموال کو محفوظ سمجھیں، اللہ اللہ، جس سے جی ایمان والے اپنے جانیں اور اپنے اموال کو محفوظ. اب میں اپنے پڑوسی کے بلبوتے پہ اپنے گھر کا دروازہ ہی کھلا نہیں چھوڑتا، حالانکہ وہ مسلمان ہے. اور میرے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جانیں اور اپنا مال اپنے مسلمان بھائی سے محفوظ سمجھوں. جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ سلامتی، دعائی جی ہے نا. اس کی جو تشریح کی ہے نا، علماء کرام فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ پر جو سلامتی بھیجی نا، صرف سلامتی نہیں بھیجی، میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی عزت، آپ کا مال، آپ کی جان، آپ کی آبرو، ہر چیز آپ کی میری طرف سے سلامتی میں ہے. میں ایک طرف سے سلام کروں، دوسری طرف سے گالیاں بھی دوں. ایک طرف سے میں سلامتی کی دعائیں دوں، مال کے جان کی حفاظت کی میں جو ہے وہ بات کروں، اور دوسری طرف سے میں اسی کا مال غصب کرنے کے لیے شروع ہو جاؤں، دوسری طرف سے اسی کا میں مال لوٹوں. تو یہ کیسا مسلمان؟ یہ تضاد ہے. اللہ، اس تضاد کو اگر ہم ختم کر دینا تو جو تعریف مسلمان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اگر ہم ویسے بن جائیں نا کہ میری جان، میرا مال، میرا مسلمان سمجھتا ہے کہ اس مسلمان سے حفاظت میں ہے، یہ مجھے اپنا سمجھتا ہے. مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آئی. ہمارا مسلمان کتنا گویا کہ گہرائی کے اندر چلا گیا. ایک وقت تھا نا، مسلمانوں کے چہروں کو دیکھ کر کافر مسلمان ہو جاتے تھے، ان کی شکلیں دیکھ کر. اب مسلمان کیا ہو گیا؟ میں نے چند دن پہلے یہ ایک موضوع پہ بات کی تھی، اسلام میں بیٹی کا مقام. اس پر میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ایک وقت وہ تھا کہ گلی محلے سے گزرتی لڑکی کو ہر کوئی یہ سمجھ کر عزت دیتا تھا کہ یہ میری بیٹی جا رہی ہے، ہر کوئی. لیکن وہ زمانہ بیت گیا. آج ایسا کیوں نہیں ہے؟ کسی کی عزت کیوں پامال کی جاتی ہے؟ مسلمان نے اپنا کردار ادا کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو. ہم تارک قرآن ہوئے، ہم نے سب کچھ کھو دیا، قرآن کو اپنی بھلا عزت دیا. کو ہم نے گنوا دیا، اپنے عروج کو ہم نے گنوا دیا، اپنی بلندی کو ہم نے گنوا دیا. ہم نے جب سب کچھ گنوا دیا نا، آج ہم معاشرے کے سب سے پستہ حال لوگوں میں شامل ہوتے ہیں. دنیا کے اندر مسلمان کو کن نظروں سے دیکھا جاتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. اس لیے اگر مسلمان کو ترک خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. تو مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والا اس سے ڈر کر اپنے دروازے گھر کے بند نہ کر لے، بلکہ وہ چاہے کہ حامد بھائی ایک بار پھر تو آپ سے ملاقات ہو جائے. اللہ اللہ، کاش کیسا ہو جائے. تو اس کے لیے ہمیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق دیکھنے پڑیں گے، اس کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے حقوق دیکھنے پڑیں گے. لیکن کون کرتا ہے ایسا؟ آج کل ٹائم کس کے پاس ہے؟ اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا ہے. اچھا، ایک اچھے انسان کو اچھا مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے، ارشاد فرمائی کردار کیسا ہونا چاہیے اور اس کردار میں ہم بہتری کیسے لا سکتے ہیں؟ اس کا بھی ایک قرآنی حل میں آپ کو عرض کرتا ہوں. جی، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیت کا ایک جز ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تم اپنے آپ کے اندر وہ چیز تلاش کیوں نہیں کرتے ہو؟ اپنے آپ کے اندر، وفی انفسکم، اپنے آپ کے اندر. جیسے قرآن کے ایک اور جگہ پر فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. فرمایا رب تعالی جب ناراض ہوتا ہے نا، وہ ایسا نہیں کرتا تمہارے منہ سے لقمے چھین لیتا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ تم نے کھانے کے لیے لقمہ اٹھایا اور فرشتوں کو کہہ دیا ہو کہ اس کے ہاتھ کو روک لو، بلکہ وہ کیا کرتا ہے فانساہم انفسہم، تم سے تمہاری شناس کو ہی چھین لیتا ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون. اگر ہم اپنے آپ کے اندر جھانک لینا کہ میں کتنا اچھا ہوں، بندہ خود سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، دوسروں سے لاکھ جھوٹ بول دے گا، ان کے سامنے بند سنور کے رہے گا کہ میں، مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے، مجھ سے نیک کوئی نہیں. اگر میں اندر جھانکنے والا بن جاؤں نا، یہ اندر کا مفتی جھوٹ نہیں بولنے دے گا. اگر میں نے اپنا کردار اچھا کرنا ہے نا، پہلے خود پہ نظر ڈالیں. ہم دوسرے کو یوں کر کے کہتے ہیں دیکھ وہ خراب ہے، یہ جو انگلیاں میری طرف ہیں اس پر کبھی توجہ نہیں گئی، تین ہماری طرف ہماری اس پر ہماری. میں اس پر آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں، اور اس سے سیکھنے کے جو ہمارے لیے بات ہوگی وہ ہم اس سے کوٹ کر لیں. ایک سنار تھا، اس نے ایک مجلس میں بیٹھ کرنا لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ یار میرے پاس نا ایک بڑا چمکتا ہوا موتی ہے. اسی مجلس میں نا ایک چور بیٹھا تھا. اس نے کیا کیا، اس نے ٹھان لی کہ یار اس کے پیچھے جانا ہے اور جا کر میں نے اس کا یہ موتی چرانا ہے کسی بھی صورت میں. اب جب یہ کہیں سفر پر جانے لگا اور اس کی جیب میں ہی تھا وہ موتی، یہ جو چور تھا اس نے کہا حضرت ایسا ہے کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، بڑا اچھا لگا آپ کا واز سنو. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلیے میرے ساتھ. وقت بیتتا گیا، رات ہوئی، تو جب یہ سنار صاحب سونے لگے تو ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ بھائی یہ بندہ ایسے ہی نہیں آیا، کوئی نہ کوئی تو معاملہ ہے. اس سنار نے رات کو جب سونے لگے نا تو اپنی جیب سے وہ موتی نکالا،
کپڑے چونکہ قمیض دونوں نے اتاری تھی تو اس کی جیب میں وہ موتی ڈال دیا. اب یہ ساری رات اس سنار کے سامان میں، اس کے کپڑوں میں، ہر جگہ ڈھونڈتا رہا کہ موتی کہاں ہے. وقت بیت گیا، اگلا دن کھانے کے لیے بیٹھے تو اس نے کہا یار ماشاءاللہ آپ نے جو موتی کی بات، چونکہ موتی ملا نہیں، صبح اٹھنے سے پہلے اس نے نکال کے اپنی جیب میں ڈال لیا تھا. اس نے کہا یار موتی کی بات کی تھی ماشاءاللہ یار اس کی چمک دمک نظر نہیں آ رہی. اس نے کہا نظر آ جائے گی. اگلا دن پھر اس نے انتظار کیا، تیسرے دن جب اس نے انتظار کیا اور اس کو وہ وہی کرتا تھا اور اس کی جیب میں ڈال دیتا تھا، اگلے دن صبح اٹھنے سے پہلے اس کی جیب سے نکال لیتا. تیسرے دن اس نے کہا یار دیکھو میں تمہارے ساتھ کوئی سفر کرنے کی نیت سے آیا نہیں تھا، میری نیت تھی موتی چرانا. کیا کرتے ہو، موتی کہاں جاتا ہے رات کو، نہ تمہارے سامان میں ملتا ہے نہ تمہاری جیبوں میں ملتا ہے. اس نے کہا یار تم دوسروں کی جیبوں کو دیکھتے رہے، کاش ایک بار تو نے اپنی جیب کو دیکھا ہوتا، تجھے وہ موتی مل جاتا. تو ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں، اپنے اندر کیا ہے کبھی ہم نے اس پہ غور نہیں کیا ہے. ہم کتنے اچھے ہیں نا وہ ہمیں خود کو پتا ہے. رات کی تنہائی میں جب لائٹیں بند کر کے بیٹھے نا، کبھی خود سے سوال کریں یار بتا 5 نمازیں پڑھی ہیں، خود سے پوچھیں بتا تو نے آج رب کی فرمانبرداری کی ہے. حدیث کے اندر آیا نا صبح بندہ اٹھے اور اٹھ کر ڈائریکٹلی کام پہ چلا جائے، نہ قرآن نہ تلاوت نہ نماز کوئی چیز. فرمایا وہ تو حزب الشیطان میں سے ہے، وہ تو شیطانی ٹولے میں سے ہے. کیا تو نے رب کو صبح یاد کیا تھا؟ لیکن بتا تو نے تو یاد نہیں کیا، کیا اس نے تیرے رزق کو روکا تھا؟ اللہ اکبر. تو نے سارا دن جب اسے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئی تو نہیں گیا، مسجد کے پاس سے گزرا پر نہیں گیا. لیکن یہ بتا کیا اس نے تیرا رزق بند کیا؟ ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتا ہے. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا؟ بے وفائیاں کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی وہ نواز رہا ہے. تو اگر اپنا کردار اچھا کرنا ہے نا، خود کو اچھا کیجیے. حامد بھائی معاشرہ بنتا ہے فرد سے، جی، اور فرد سے افراد تشکیل پاتے ہیں، اور انہی افراد پر یہ معاشرہ بنتا ہے اور انہی سے اگر ہم خود کو درست کر لیں گے نا تو میں اپنے ساتھ والوں کو اور میرے ساتھ والے اپنے ساتھ والوں کو اور پھر محلے والے، پھر شہر والے، اور پھر ہم کنٹری کی طرف موو کر سکتے ہیں. لیکن میں کہوں نہیں جی پورا شہر ہی سدھر جائے پر مجھے نہیں سدھرنا، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل آپ کی گفتگو ایسی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بس سنتے ہی چلے جائیں، لیکن وقت بھی ہمارے پاس مختصر سا ہے. تو میں چاہتا ہوں آخری سوال، مختصر سا وقت ہے تو مختصر جواب اگر مل جائے ہمارے آڈینس کو، ہمارے نوجوان، ہماری جو اس وقت نوجوان نسل ہے مجھ سمیت، کیا ارشاد فرمائیں گے معاشرے کے حوالے سے، اور اسلام، مسلمان معاشرہ ارشاد فرمائیں. دیکھیے میں خود بھی نوجوان ہوں جی، ایسا نہیں کہ میں کوئی اولڈ میں چلا گیا ہوں. ہم نوجوانوں کے لیے ایک ہی پیغام ہے. لیکن آپ کے سر پہ جو تاج ہے نا، العلماء ورثۃ الانبیاء والا تاج، جی تو وہ لیکن یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. یقین کیجئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو یہ نعمت عطا فرما دیتا ہے. ہم گویا کہ یوں کہیں کہ ہماری کسی بھی صورت میں وہ کیفیت نہیں ہے کہ ہم شاید اس قابل ہوں، لیکن کوئی ہے جس نے ہمیں عزتیں دی ہیں. تو ہمارے لیے پیغام صرف اتنا ہے حامد بھائی کہ دیکھیے دین اسلام کو اگر ہم اپنا لیں گے نا، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہمارے لیے یہ کافی ہے. جی، اور دین اسلام تبھی ہمیں ملے گا جب یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ پر ہم عمل کریں. ہم کہیں نہیں جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہے بہت ہے نا یار، نہیں میرے بھائی ایسا نہیں چلے گا. اس کے لیے آپ کو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونا پڑے گا. آپ لبادہ اوڑھیں مغربی کلچر والا، آپ کام کریں مغربی کلچر والے، آپ سارے وہ کام کر گزریں جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے، مغرب کو خوش کرنے کے لیے، اور ہم کہیں نہیں جی ہم تو مسلمان ہیں. تو سر آپ مسلمان ضرور ہیں پر وہ مسلمان نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر فرمایا تھا. تو اس کے لیے بہترین طریقہ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائے. اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشادات ہیں، ان کا جو حکم ہے اس پر عمل پیرا ہونا. جی ہاں بالکل. جب اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو وہ کرو جس کا حکم دیا گیا، اس سے رک جاؤ جس سے روکا صرف نام کے مسلمان نہیں. میرے پاس ایک سوال تھا لیکن وقت بہت مختصر سا تھا، تو مختصر ہی وقت میں ہم نے پروگرام کو ختم کرنا ہوتا ہے. اور آپ کی گفتگو ماشاءاللہ حضرت بہت خوبصورت. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارا یوں مل بیٹھنا قبول فرمائے. امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. یقیناً آپ کو بہت خوبصورت لگا ہوگا. آج کا موضوع خوبصورت تھا کیونکہ ہماری اصلاح ہے. اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے اپنی تو ہم خالی جائیں گے. خالی نہیں جانا، ہمیں کچھ لے کر اس دنیا سے جانا ہے تاکہ قبر میں جائیں نور و نالا نور ہو، سرکار آئے، سرکار کی پہچان ہو. اور جب
حشر میں اٹھیں سرکار پر درود و سلام پڑھتے ہوئے اٹھیں. اللہ بھی راضی، اللہ کا حبیب بھی راضی. اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.